کہ صحابہ کی صفات میں سے والذین معہ، معیت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کو تو جسمانی ساتھ سب سے بڑا شرف ہے، اس میں تو کوئی ان کا ساتھ دے نہیں سکتا، لیکن قیامت تک آنے والی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر منسلک، اس کو بھی ایک معیت رسول حاصل ہے. وہ معیت صحابہ جیسی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی معیت جسمانی معیت تھی آدمی. اب جو قیامت تک امت آئے گی اس کو ایک روحانی معیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل. علامہ عبدالعزیز دباغ نے البریز میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ بھی مسلمان ہیں در حقیقت ایک غیر مرئی نہ نظر میں آنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلنے والے نور کے دھاگے ہیں جو ہر مومن کے قلب تک جا رہے ہیں، اور اس نسبت کی بنیاد پر ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ایک تعلق. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پہلا وصف یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کافروں کے ساتھ کے مقابلے میں شدید اور آپس کے اندر رحم دل. اشداء علی الکفار کے دو مفاہیم ہیں. ایک تو یہ جو معروف مفہوم ہے کہ وہ جب ان کا مقابلہ پڑ جائے کافروں کے ساتھ تو ان کے اندر ایک مضبوطی ہے، ان کے اندر بہادری ہے، ان کے اندر، اور کافروں کے معاملے کے اندر کافروں سے کوئی معاملہ آ جائے تو پھر اللہ جل شانہ کے احکامات کو وہ کسی بھی وجہ سے، ان پہ کسی رحم کی وجہ سے یا ان کے ساتھ کسی تعلق کی وجہ سے بسے پشت ڈالنے والے نہیں. جیسے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جب جنگ آئی، سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ سے اپنے زخمی ہونے کے بعد دو دعائیں مانگی تھی. ایک یہ مانگی تھی کہ یا اللہ اگر یہ قریش کے ساتھ ہمارا آخری مارکا ہے، اس کے بعد قریش کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، تو مجھے اسی زخم سے جو خندق کے جنگ میں مجھے لگا ہے مجھے اس سے شہادت نصیب فرما. اگر کوئی جنگ قریش کے ساتھ یوں باقی ہے، حملہ باقی ہے، جنگ نہیں حملہ باقی ہے قریش کا، تو مجھے زندہ رکھ تاکہ ہم اپنی اس بیعت کو پورا کریں رسول اللہ کے ساتھ جو ہم نے ان سے عقبہ کے اندر کی تھی کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے یا رسول اللہ. تو اگر کوئی آپ کے دفاع کی کوئی جنگ باقی ہے تو پھر مجھے زندہ رکھ. اور دوسرا کہ یا اللہ مجھے بنو قریظہ کا عبرتناک انجام دکھائے بغیر موت نہ دے. تو جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے ہتھیار ڈالے، ان کے حلیف تھے مدینہ کے اندر یہ اوس قبیلے والے، سعد ابن معاذ جس کے سربراہ تھے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنو نذیر کے حلیف تھے خزرج والے، ان کی سفارش پر آپ نے ان کو ملک مدینہ بدر کر دیا تھا، وہ چلے گئے جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، ہمیں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے، ہم اوس کے حلیف ہیں. تو اوس سے انہوں نے یہ بات کی. اوس کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سفارش لے کر آئے کہ خزرج کی سفارش آپ نے بنو نذیر کے حق میں مانی تھی، اسے یہودی قبیلے کے حق میں، ہماری سفارش ان کے حق میں مان لیجئے بنو قریظہ کے حق میں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ یہ فیصلہ سعد ابن معاذ کر لیں جو خود اوس کے سربراہ تھے؟ اوس کے لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. سیدنا سعد ابن معاذ اس خیمے میں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لگایا تھا ان کے زخم کے بعد، ان سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے. آپ نے کہا گھر میں ہوں گے تو بار بار ان کی تیمارداری کے لیے میں جاؤں گا تو اہل گھر والوں کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہو. زخم ان کا بہت سخت تھا. کہا کہ سعد کو لے کر آؤ. صحابہ گئے، سعد کو لے کر آئے، اور جب دور سے حضرت سعد جس سواری پر آ رہے تھے، جس خچر پہ سوار تھے، حضور کی نگاہیں پڑی تو صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ سارے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے، شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے، حضرت سخت ناراض ہوتے تھے کھڑے ہونے پر، جیسے ہمارے حضرت ناراض ہوتے، تو کہا کہ کھڑے مت ہوا کر میرے آنے کے اوپر. تو حضرت نے فرمایا، شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کھڑا ہونا حدیث سے ثابت ہے. تو کہا کہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ حضرت شیخ نے کہا میں نے یہ حدیث پڑھی قوموا الی سیدکم، حضور نے حضرت سعد کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا تھا. تو کہتے ہیں مجھے مدنی کا تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد ہوتی ہیں. تو جواب نہیں دیا اس بات کے اوپر. تو کہا کہ قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سعد سے حضور نے کہا کہ یہ بنو قریظہ کا فیصلہ میں تمہیں دیتا ہوں. سعد ابن معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مشورہ ہوگا یا میرا حتمی فیصلہ ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ کہ مشورہ دوں، آپ اس کو اندر ترمیم فرمانا چاہیں، قبول فرمانا چاہیں، یا یہ کہ میں جو طے کر لوں گا وہی ہوگا؟ آپ نے کہا جو تم طے کرو گے وہی ہوگا. سعد نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی ساری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے.
حضور نے کہا کہ ساتھ تیرے قلب پر اللہ پاک نے وہ بات وارد کی جو عین منشاء الہی تھی، اللہ یہی چاہتے تھے، اللہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو ان کی اس غداری کا عبرتناک ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ معاملہ پورا ہو گیا، بنو قریظہ کو ان کی سزا مل گئی، اور حضور نے یہ بھی کہا کہ یہ آخری حملہ ہے قریش کا خندق کے اندر جنہوں نے ہم پر کیا۔ اب اس کے بعد الان نغزو، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، اور اس کے بعد وہی وہ فتح مکہ کا حملہ ہوا مسلمانوں کا۔ تو قریش تو سعد کی دوسری دعا بھی قبول ہوئی کہ اس کے بعد کوئی حملہ باقی نہیں ہے، تو وہی زخم جو سل گیا تھا، وہ زخم جو بند گیا تھا، وہ پھٹ گیا اور ان کا اسی سے شہادت ہو گئی۔ تو اشداء علی الکفار کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک یہ مطلب ہے کہ کفار کے ان کے اندر ایسی ایک سختی اور صلابت اور مضبوطی کا ہونا کسی دیوار میں جیسے ہو کہ جس کے اندر کوئی انگلی نہ گھسیڑی جا سکتی ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہ ڈالا جا سکتا ہو، جس میں کوئی ایسی درز اور کوئی ایسی جگہ نہ ملے کافروں کو مسلمانوں کی جماعت کی اس وحدت اور مضبوطی کے سامنے کہ جہاں سے وہ اپنے کسی وسوسے کو، اپنی کسی سازش کو، اپنی کسی چیز کو وہ داخل کر سکے۔ تو یہ پہلا وصف تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ آج ہم کیسے کفار کے لیے ایک ترنوالا بن گئے ہیں، جس شکل کے اندر وہ چاہیں ہماری مسجدیں ویران کرنا چاہیں، ہمارے تعلیمی نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں، کسی بھی افواہ کی بنیاد پر، کسی بھی سنی سنائی بات کی بنیاد پر وہ چاہیں تو ہمارے سارے نظام الٹے سیدھے کر دیں، اور ہم پھر ان کے لیے اس وقت دلائل ڈھونڈیں، فقہی عبارات تلاش کریں کہ جی اب یہ چیز تو آ گئی ہے ان کی طرف سے، اب بتائیں شریعت میں اسی گنجائش ہے یا نہیں۔ ہم پھر مفتیوں سے اور مولویوں سے اور فقیہوں سے یہ پوچھیں کہ کفار نے ایک طوفان تو بھیجا ہے، آپ اب ذرا فقہ کی کتابیں کھنگالیں اور بتائیں کہ اس کی کتنی گنجائش ہے شریعت میں۔ اور بعض بد نصیب اسی خدمت پر مامور بھی ہوتے ہیں کہ ان کا یہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ ایسے موقعوں کے اوپر پھر بتائیں کہ ہاں فلانی جگہ یہ لکھا ہے۔ حضرت عام طور پر ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب کہیں بیٹھے تھے رفع حاجت کے لیے، اور وہاں پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے دوران رفع حاجت کہ اللہم ارحنا رائح الجنہ، رائحۃ الجنہ، یا اللہ جنت کی خوشبوئیں ہم کو سنبھا۔ تو کسی نے سنا تو اس نے کہا کہ دعا تو بہت اچھی ہے مگر یہ جگہ اس دعا کی نہیں ہے کہ بیٹھے قضاء حاجت کے لیے اور جنت کی خوشبوؤں کی دعا کر رہے ہیں۔ تو فقہی جزیات فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کس موقع کے لیے ہوتی ہیں اتنا تو ایک فقیہ اور مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس موقع کے لیے ہیں۔ دوسری چیز رحماء بینہم، اس کا ایک مطلب یہ بھی نہیں ہے اشداء علی الکفار کے کہ صحابہ ایسے خونخوار تھے کہ انہوں نے کبھی کسی کافر کے اوپر رحم نہیں کیا۔ خود اگر کافر حربی نہ ہو اور مسلمانوں کے کسی اس میں آئے تو صحابہ کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ خود قرآن کے اندر ان سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک سے، کسی ان کے ساتھ کوئی خیر پہنچانے سے، یا ان کے بھوکے کو کھانا کھلانے سے، یا ان کو کسی اور، اس سے تو منع نہیں کیا گیا شریعت میں، الا یہ کہ حربی ہو اور حالت جنگ ہو۔ تو رحماء بینہم دوسرا وصف ان صحابہ کا یہ تھا کہ آپس کے اندر ہمدردی اور رحم دلی کا ماحول تھا۔ یہ شدت ایسی نہیں تھی کہ جس نے ان کے قلوب کو ایسا سخت کر دیا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے نہ ہوں۔ ان کے عمومی ماحول کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کا غلبہ نہ، بلکہ وہ سارا ماحول ایسا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، ایثار کرنے والے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تیسری بات یہ ہے کہ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، ان کو دیکھنے والے ان کو رکوع اور سجدے کے اندر، رکوع اور سجدے کا ایک مطلب تو ظاہر ہے رکوع اور سجدہ بھی ہے، عبادات ہے، ایک مطلب عبدیت کا کمال ہے کہ پوری عبدیت ان کے اندر موجود تھی۔ آج بہت سی دینی تحریکوں میں تراہم رکعا سجدہ کے مناظر ختم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو اس کا مفہوم ہی غلط بیان کیا کہ یہ ساری عبادات کو کہا کہ یہ تو بس ایک پریڈ ہے، اور یہ بھی کوئی انتظامی چیز ہے، گویا کہ یہ بھی کوئی مسلمانوں کو فقط کوئی انتظامی چیزیں سکھانے کے لیے، اس میں سے وہ روح جو ہے اللہ کے تعلق کی، وہ جو دل کی نرمی اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک مسلمان کا خاص تعلق جو خاص عبادات سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اس کو نکال دی۔ تو یہ منظر کسی دینی محنت میں تراہم رکعا سجدا، کہ جب آپ جو راتوں کا وقت ہے وہاں پر رکوع اور سجود نظر آئیں، کوئی بندہ رکوع میں اور کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں، کوئی رونے دھونے میں، یہ خاص حضرات صحابہ کے معاشرے کا ایک وصف بیان ہوا ہے جو آج ہمارے دینی کاموں کی بہت بڑی ضرورت ہے اور جس کی انتہائی قلت پیدا ہو گئی۔
معذرت کے ساتھ ہمارے دینی جلسے پوری رات جاری رہتے ہیں، اور اس میں سے وہ نفلی رکعان سجدہ تو دور کی بات ہے، بعض اوقات فرض نمازیں نکل جاتی ہیں۔ ہم نے بہت، جس زمانے میں، اب تو عرصہ ہوا جلسوں میں جانا نہیں ہوتا، جس زمانے میں جوانی میں لڑکپن میں جلسوں میں جاتے تھے تو دیکھیں یہ مناظر کہ کتنے جگہوں پر فجر کی نماز میں اسی جگہ جہاں پر بھرپور مجمع تھا اور وہاں بہت سارے لوگ رات کو قیام پذیر بھی تھے، جب فجر کی نماز کے وقت آئے تو مسجد عجیب ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ نہیں کہ وہاں لوگ نہیں تھے، لوگ تھے، لیکن رات کو 2 بجے 3 بجے جلسہ ختم ہونے کی وجہ سے فجر کے لیے مسجد میں آنا ان کے لیے مشکل۔ یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں اور بہت سی جگہوں پر دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، بعض تو خانقاہوں میں بھی یہ مناظر ہوتے ہیں، رات 2-3 بجے تک اجتماع چلتے ہیں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز مسجدوں کی ویرانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، راتیں ان کی وہ اللہ جل شانہ کے سامنے ایک تو وہ عبادات کا احیاء نظر آئے گا اس مجمع میں، اور ایک کمال عبدیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پوری زندگی ان کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی۔ پھر یہ جو سارا عمل ہوگا اخلاص کی طرف اشارہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اخلاص اور احسان ان کے اندر، تب اتنا ایسا اخلاص اور کیفیت احسان کہ اس ساری اپنے جو پیچھے جو کچھ بیان کیا گیا ان کے اندر اگر کفار کے مقابلے میں شدت ہو، آپس کے اندر اگر رحم دلی کا معاملہ ہو، معیت رسول ہو، رکعان سجدہ کی فضا ہو، تو یہ سب کی سب کس لیے ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب ہیں، دنیا سے ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ مطلب یہ سارے مظاہرے، یہ ساری چیزیں کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہیں، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی جاہ و حشمت نہیں، کوئی دنیاوی مقام اور مرتبہ اور منصب نہیں، کوئی دنیاوی نمود و نمائش نہیں، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کا ایک اثر اور ثمرہ پھر اللہ جل شانہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ایسی اطاعت کی اور عبدیت کے اس شاندار مزاج کی اور اللہ کے سامنے عبادت کی اور رکوع اور سجود کی کیا برکات ہیں کہ ان کے چہروں پر سجود کے یہ آثار، یعنی اللہ جل شانہ ان کے چہروں کو وہ نورانیت عطا فرماتے ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ اس سے کوئی ظاہری آثار ضروری نہیں ہے کہ وہاں پیشانی کے اوپر کوئی بہت بڑا محراب کی علامت ضروری ہے، بلکہ اس سے وہ چیز مراد ہے جو دنیا کے اندر اہل ایمان کو اور دنیا کے اندر اللہ سے تعلق اہل معرفت کو نظر آتی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کی روشنیاں ہیں جو ان کو خاص طور پر عطا ہوں گی آخرت میں، اور وہ ان کے چہرے پوری انسانیت اس وقت جو دنیا کے اندر سارا عالم موجود ہوگا وہاں پر یہ لوگ انتہائی نمایاں اور ممتاز ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ اوصاف اس جماعت کے، یعنی وہ جماعت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو اور اللہ کے پیغام کو سارے عالم کے اندر اٹھائے گی اور زندہ کرے گی، یہ اوصاف تورات کے اندر بھی مذکور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی نبیوں کے پیروکاروں کا بھی اور باقی نبیوں کے ساتھ آنے والوں کا اور ان کی محنت جن لوگوں پر ہوئی ہے ان میں بھی یہ صفات نہیں موجود، اور آج بھی اگر کوئی جماعت دین کا کام کرنا چاہتی ہے اور اس کے اثرات دیکھنا چاہتی ہے تو یہ صفات اس کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوں۔